کرتے ہیں کہ ایک بار مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا۔ ہم ایک طرف چل رہے تھے کہ راستے میں ہر پہاڑ اور ہر درخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور ان کے سلام کرنے کی صاف آواز اس طرح آتی تھی: السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح حافظ ابو نعیم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی کی مٹھی کفار کی طرف پھینکی تو کفار کا زور ختم ہو گیا اور ان کی فتح شکست میں بدل گئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر فرمایا۔ اور غزوہ حنین میں بھی اسی طرح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے مٹھی بھر کر مٹی اٹھائی اور آپ نے وہ مٹی دشمن کی طرف پھینکی اور فوراً جنگ کا منظر تبدیل ہو گیا، یعنی دشمن کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کھلی فتح نصیب فرمائی۔ ہم نے غزوہ فتح یعنی فتح مکہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ جب فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بت کی طرف چھڑی سے اشارہ کرتے اور آپ یہ پڑھتے جا رہے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے تو بت خود بخود گرتے جاتے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ جس بت کی طرف اشارہ کرتے وہ خود بخود نیچے زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اور امام بہقی نے متعدد راویوں کے طریق سے حضرت ابوبکر صدیق سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میرے دوپٹے کے اوپر تصویر بنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوپٹے کو پھاڑ کر ارشاد فرمایا: قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ امام اوزائی سے ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میرے دوپٹے کے ایک سرے پر عقاب کی تصویر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھ سے اس تصویر کو مٹا ڈالا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریوں کا تسبیح کرنا معجزہ کی دلیل ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ